وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمدللہ جو اعلیٰ حضرت سے سچی عقیدت رکھتا ہے اعلیٰ حضرت آج بھی اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے تاج الشریعہ کو دیکھ لیں. کتنی مخالفت کی لوگوں نے نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا. یہ خانقاہ الگ کہہ رہے ہیں, وہ مولوی الگ کہہ رہا ہے. جس کو چلنے کا شعور نہیں وہ تاج الشریعہ پہ تبرہ کر رہا تھا. جس کو چلنے کا سلیقہ نہیں وہ تاج الشریعہ کے علم کو ناپنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا, مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. دنیا نے دیکھ لیا کہ سارے ہندوستان کی خانقاہوں کے پیرانے طریقہ, ساری درسگاہیں, سارے علماء ان کے چانے پر کس طریقے سے سوگوار نظر آئے. اور دنیا نے دیکھ لیا من کان للہ کان اللہ لہ, جو خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا بھی اس کا ہو جاتا ہے, اور خدا جس کا ہو جاتا ہے خدا ہو جاتی ہے. حضور تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت کے مشن کے سچے ترجمان تھے, اعلیٰ حضرت کے مشن کے سچے نقیب تھے. وہ فتویٰ چہرہ دیکھ کر نہیں دیتے تھے. جو چہرہ دیکھ کر کے فتویٰ دیتے ہیں, جب چہرہ بدلے گا تو فتویٰ بھی بدلے گا. لیکن جو قرآن اور حدیث کو دیکھ کر کے فتویٰ دیتا ہے تو نہ قرآن بدلے گا نہ حدیث بدلے گی, تو اس کا فتویٰ بھی نہیں بدلتا ہے. حضور تاج الشریعہ انہی نفوس قدسیہ میں تھے کہ جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی اس طرح سے گزاری کہ دنیا کے کسی گوشے میں گئے, وہاں دیکھ کر کے حالات تو اپنا فتویٰ نہیں بدلا بلکہ لوگوں کا مزاج بدل دیا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ایک موقع پر ایک واقعہ پیش آیا دبئی کے اندر. حضور تاج الشریعہ تشریف فرما تھے. مارکیٹ میں ایک مسجد, اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا ایک ایران کا بہت بڑا تاجر سنی مسلمان. اسے جب معلوم ہوا کہ تاج الشریعہ تشریف فرما ہے, حضرت کی بارگاہ میں گیا. اس نے دعوت دی, حضور میرے غریب خانے پر تشریف لائیں. حضور تاج الشریعہ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا, تشریف لے گئے. گفتگو لمبی ہو گئی, اتفاق سے مغرب کا وقت ہو گیا. تاج الشریعہ نے فرمایا کہ مجھے چلنے دیجئے, میں اپنی قیام گاہ پر جاؤں گا. کہا حضور مغرب کا وقت ہو گیا ہے, نماز یہیں پڑھ لی جائے. تاج الشریعہ نے فرمایا کہ آپ کی مسجد میں مائک پر نماز ہوتی ہے, میں مائک پر نماز نہیں پڑھاتا, میں چلا جاتا ہوں اپنی قیام گاہ پر, میں یہاں مائک پر نماز نہیں پڑھاؤں گا. ایرانی تاجر نے کہا حضور آج بغیر مائک کے نماز پڑھی جائے گی, مگر نماز آپ ہی پڑھائیں گے. اب حضور تاج الشریعہ نے مغرب کی نماز پڑھائی, مائک ہٹا دیا گیا. مارکیٹ کی مسجد مغرب کی نماز میں ویسے بھی بھیڑ ہو جاتی ہے اور بھی بھیڑ ہو گئی. لوگ اپنی عادت کے مطابق مائک کا انتظار کر رہے تھے, مگر جب مائک سے آواز نہیں آئی تاج الشریعہ نے نماز پڑھا دی. بغیر مائک کے نماز ہو گئی. پیچھے کچھ لوگوں کی نمازیں ڈسٹرب ہوئی ہوں گی. جب نماز ختم ہو گئی لوگ آپس میں چینی گوئی کرنے لگے. جو مسجد کے پرستیوں میں اہم آدمی تھا وہ باہر نکلا, پوچھا کیا بات ہے, کیوں آپ لوگ گفتگو کر رہے ہیں؟ کہا ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں, نماز ہو گئی, نماز پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہم کو کیا معلوم. اس ایرانی تاجر نے کہا سنو, آج تک تم لوگوں نے جو نمازیں پڑھی ہیں اس کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں قبول ہوئی ہے, مگر آج میرا وجدان بول رہا ہے کہ جس عالم کی اقتدا میں تم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے, خدا کے کرم سے یہ نماز ضرور قبول ہوئی ہوگی. اس لیے کہ اس نماز کا پیشوا اور امام کوئی عام آدمی نہیں تھا, ہندوستان کا شیخ آدم تھا جس کی اقتدا میں تم نے آج مغرب کی نماز عطا فرمائی ہے. رفیقان محترم, آج ہم اور آپ ان عظیم بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا سنیت پر ایسا عظیم احسان فرمایا ہے, ایسا عظیم احسان فرمایا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں. 1000 کتاب لکھ کر امام احمد رضا نے ہمارے اور آپ کے علم اور ایمان کی حفاظت فرمائی ہے. وہ
कौन सा मसला है कि जिस पर दया बनाने बद मजहबों ने तीसरा सनी की, कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश की, उसे खत्म करना चाहा और बरेली के अहमद रजा ने उसकी हिफाजत न की हो। एक आदमी ने लिख दिया अपनी किताब में कि खड़े होकर के तुम सलाम पढ़ते हो, ये कहां लिखा हुआ है? इमाम अहमद रजा तक जब ये मसला आया तो आपने पूरी एक किताब लिख दी, इकामतुल क़यामा अला ताइल क़याम नबी तहामा, और पूरी किताब में दलाइल के अंबार लगा करके आपने ये साबित कर दिया कि खड़े होकर के मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में सलाम पेश करना ये ताजीम और अदब है, और नबी की ताजीम करने का हमें कुरान ने हुक्म दिया है। इसलिए ये बिदअत और नाजायज नहीं है, बल्कि ये हदीस पाक पर अमल और कुरान पाक पर अमल के मुतरादिफ है। हम कुरान और हदीस पर अमल करके अपने नबी की ताजीम करते हैं, हम बिदअत और नाजायज नहीं करते हैं। एक शख्स ने लिख दिया कि तुम लोग जो अपने कफन पर कुछ बातें लिख देते हो, कफनी बना करके डाल देते हो, शजरा लिख करके जो कब्रों में डाल देते हो, ये नाजायज और बिदअत है। इमाम अहमद रजा ने पूरी किताब लिख दी अल हरफुल हसन फिल किताबत अलल कफन, और किताब एक पूरी तैयार कर दी और ये साबित कर दिया कि अगर पेशानी पर मुर्दे के या उसके कफन पर कलमे तैयबा लिखा जाए तो ये नाजायज और हराम नहीं है, बल्कि ये जायज और मुस्तहब काम है। एक शख्स ने सवाल कर लिया कि ये कब्र पर जो तुम अजान देते हो ये कहां से साबित है? इमाम अहमद रजा ने पूरी एक किताब लिख दी और साबित कर दिया, एक किताब लिख करके कि अजान देना ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऐन मुताबिक है। किताब पूरी लिखती ईज़ानुल अज्र फी अज़ानिल कब्र, और किताब लिख करके आपने अहले सुन्नत के मामूलात की हिफाजत फरमाई। और अगर दुनियावी एतबार से देखिए तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें यहाँ भी आला हजरत का गुलाम बना के रखे और कल मैदान महशर में उन्हीं के झंडे तले हमारा हश्र फरमाए। आमीन आमीन आमीन। रब ताला हम सबको मसलके आला हजरत पर कायम रखे और हुजूर ताजुश शरिया की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए।